طارق صاحب، اسدالدین اویسی صاحب یہیں نہیں رکے، انہوں نے تو یہ تک کہا ہے کہ فریڈم آف کانشنس کے تحت حجاب پہنو. انہوں نے کہا کہ ایک دن حجابی پردھان منتری بنیں گی، یہ تک کہہ دیا انہوں نے. تو ہاں وہ تو خیر پاکستان چلے جائیں، وہاں بے نظیر بھٹو کے بارے میں کیا کہا گیا تھا کہ وہ سر پہ دوپٹہ ٹھیک نہیں رکھتی تو اسی لیے کافر جائیں گی. ان کو یہ بھی بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ دوزخ کے اندر زیادہ تر عورتیں ہوں گی. بتائیں نا اویسی صاحب، کس کس چیز کی بات کر رہے ہیں آپ نے عورتوں کو رکھا، ایک مرد 4 بیویاں رکھ سکتا، یہ اس تک جانا چاہ رہے ہیں یہ پہ کہ 9 سال کی بچیوں کو آپ پرشین گلف کے اربوں سے $500 دے کے بیچ رہے ہیں آپ. یہ کیا ڈھکی چھپی بات ہے کیا؟ میسار میرج کیا ہے؟ ٹریول میرج یعنی ہر 2 دن بعد نئی بیوی آپ کر لیں اگر آپ سمندری جہاز پر ٹریڈ کرتے ہیں. ایک بات تھوڑی ہے سر، کیوں کھلوائیں گے منہ؟ کس طرح ہم ایسے ہی تو نہیں مسلمان اتنے بیکورڈ رہ گئے جن کی مائیں پڑھی لکھی نہیں ہیں، سلجھی بھی نہیں ہے، ان کے بچے کیسے اوپن مائنڈڈ ہوں گے؟ ہم سب اپنی پہلے جو 6 مہینے ہیں وہ تو ماں کی گود میں گزارتے ہیں، پھر بچپنے میں بھی ہاتھ پکڑے رہتے ہیں. ماں ہی رہے اگر بالکل کٹ آف دنیا سے، تو بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ بچوں کو آپ پہلے بتا رہے ہیں کہ ماں جو تیری ہے وہ آوارہ ہو سکتی ہے اگر اس کا دوپٹہ اٹھا دیا، سر پہ حجاب ہٹا دیا. بہن تیری آوارہ ہوگی. کہ حد ہو جاتی ہے انسانیت کی. کیا نظریں نہیں ان کی دیکھ رہی؟ ایران کے اندر تو 100% مسلم پاپولیشن ہے، تقریباً 100 عورتیں مر گئی ہیں اس چکر میں کہ ہم حجاب نہیں پہنیں گے. ہم پہ یہ الزام وہ بندش مت لگائیے. ہر جگہ دنیا میں لوگ اپنے حجاب کاٹ کے اس کو آگ لگا رہی ہیں مسلمان عورتیں. کیوں؟ کیونکہ میری بیوی، میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو سب پتہ ہے کہ کس طرح استعمال کیا جاتا ہے. میری بیٹی ٹی وی کے اوپر یا CBC پہ نیوز اینکر ہے. آپ ان کا بلیک میل سوچئے کہ وہاں تک بھی ان کو ہائر کرنا پڑا عورتوں کو حجاب میں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اسلامو فوبیا ہو رہا. ہر جگہ آپ وکٹم کارڈ بھی آپ ہی پلے کریں گے، دنگا فساد بھی آپ ہی کریں گے. یعنی اوپر والا کیا دیکھ نہیں رہا ہے شرارت یہ شیطان کی زمین پہ؟ کہ آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں لوگ ایک ساتھ ایک دوسرے کو عزت سے دیکھیں. بولے نہیں، ہندو عورت حجاب میں نہیں ہے، یہ تو ہے ہی آوارہ. مسلمان ہماری ہوگی حجاب میں، ہم تو پاک و شریف ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ آوارگی سکھوں کے جب پگڑی کی بات کرتے ہیں اس وقت نہیں کہتے، وہاں اسینشل پریکٹس ہے سکھزم کے اندر پگڑی باندھنا. ان کے 5 کے جو ہیں اس کے اندر آتا ہے. جی آپ نے یہاں بیٹھ کے دھڑ کے ایک لفظ بنا دیا. قرآن کے اندر لفظ حجاب کا جو ہے وہ استعمال ہوا پارٹیشن کے لیے، اس کا کوئی تعلق سر سے نہیں ہے. پر طارق فتح صاحب، اب سولوشن کیسے آئے گا؟ دیکھیں دونوں ججز کی جو رائے ہے، فیصلہ ہے، وہ جدا ہے. اب یہ چیف جسٹس کے پاس یہ معاملہ گیا ہے، یعنی اب ایک بڑی بینچ جو ہے اس کو سونپا جائے گا یہ پورا معاملہ. تو کن سوالوں کو کھوجا جائے گا؟ یعنی کیا حجاب اسلام کا اندرونی حصہ ہے؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہوگا. کیا یہ ہوگا؟ اور اس کے اندر گلٹ کے اندر مجھے اب ڈر یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی یہی سپریم کورٹ تھی جس نے نوپور شرما پہ سارا الزام لگا دیا تھا شاید. تو ججز بھی اسی ماحول کے ہوتے ہیں نا، جہاں اپر مڈل کلاس یا اس کے اندر ہیں، وہ اپنی سوسائٹی میں آس پاس دیکھتے ہیں، ان کے سامنے اردو بولنے والا، شعر شاعری کرنے والا تو ویسے انٹلیکچوئل ہوتا. یعنی ایک عجیب سا تماشا بنا دیا ہے کہ وہ آپ کی زبان اردو وہ ہم پہ بھی آ کے پاکستان میں ٹھوک دی گئی تھی. سندھی زبان بین کر دی کہ یہ کافروں کی ہے، اور پنجابی ہندوؤں کی، اور سب کیا تماشا لگایا ہوا ہے. انڈیا میں اس کا علاج ایک ہی ہے کہ کاؤنٹر لیڈرشپ جو ہے، جو مسلمان آپ کے یہاں ہزاروں کے حساب سے، کئی 100 کو تو میں جانتا ہوں جو تنگ آئے ہوئے مولویوں سے کہ کس نے اپوائنٹ کر دیا ان کو ہمارا ریپریزنٹیٹو. کیوں یہ ایک آج تک کسی مولوی نے اپنے بچے کا نام ہندوستانی نہیں رکھا ہے. مجھے ایک میں بات آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ نے عرب نام رکھ دیا، ترکی کا رکھ دیا، ایران کا رکھ دیا. ارے ایک تو کوئی ہوتا 1000 سال میں جس نے اپنے بچے کا نام ہندوستانی رکھا ہوتا. آپ ہندوستان کا سب کچھ لیں گے، سبسڈی بھی لیں گے. اس وقت کسی نے فتوے لگائے تھے کہ حج پہ سبسڈی نامنظور ہے اعلامیہ کو. نہیں مل رہا ہے تو کھاؤ، نہیں مل رہا ہے تو ڈیمانڈ کرو اور وکٹم بن جاؤ. کہہ رہے ہم پہ زیادتی ہو رہی.
बच्चियों से पूछिए कि आप जो हैं, और किसी ने पाबंदी नहीं लगाई थी सर हिजाब पे, ये गलत बात थी। स्कूल के यूनिफॉर्म कहा था कि स्कूल पे, हाँ, क्या आपको ऐसे स्कूल में जाना है जहां हिजाब हो, आप चले जाइए। उस प्राइवेट स्कूल पे कैसे आपने थोप दिया कि यूनिफॉर्म कैसे होगी? ये तो हर स्कूल की अपनी यूनिफॉर्म होती है, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में भी हम नहीं, आप चूंकि यूनिफॉर्म का जिक्र कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, तारिक फतेह साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म कोई पहनेगा तो क्या उससे पता नहीं चलेगा कि वो किस रिलीजन का है, किस कास्ट का है, क्या अमीर का है या गरीब का, उससे पता नहीं चलेगा। वो तो इस तरह के सवाल उठाते हैं, और इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, उनकी कही बात बहुत लोग सुनते हैं और फिर मानने लग जाते हैं, तो इससे तो नुकसान होता है। देखिए, एक वर्ड है मुस्लिम और दूसरा है इस्लामिस्ट। इस्लामिस्ट वो मुसलमान होता है जो इस्लाम को इस्तेमाल करता है सियासत के लिए। कभी कोई नेक आदमी जाके ये बदतमीजी नहीं करेगा। जो अल्लाह के करीब हैं, जो नमाजी परहेजगार हैं, उनका काम सियासत करना नहीं होता। इस्लाम के अंदर सियासी हुकूमत का कोई मौजूद ही नहीं है। मैंने पूरी अपनी किताब इस पे लिख दी है, ट्रेजिक इल्यूजन ऑफ इस्लामिक स्टेट पे। इन्होंने दुकान लगाई हुई है कि ऊपर चढ़ के बड़ी गटरल एक्सेंट के अंदर बात करके अपने आप को ऐसे शो करते हैं जैसे बहुत बड़े अल्लाह के करीब हैं। तारिक फतेह साहब, एक आखिरी सवाल है मेरा कि जिस तरह से हिजाब को लेकर ईरान में क्रांति आई, क्या आपको लगता है कि वो एक बहुत बड़े बदलाव का, चेंज का संकेत है, और यहां पर भी ऐसा हो, क्योंकि यहां पर जो लड़कियां हैं उनके अंदर भी बहुत सारे इस तरह के विचार उठ रहे होंगे कि ये एक तरह की सजा है? देखें, लेकिन अगर आप एक बंद घर के अंदर, जहां आपको आने जाने की इजाजत ना हो, कहीं छोटा भाई साथ लेके जाओ, पुरानी दिल्ली में आप रह रहे हैं, आप कहां से निकलेंगे बाहर और किस माहौल से निकलेंगे? वहां तो बच्चियां होके दादी बन के मर जाती हैं, बाहर नहीं निकली हुई होती। सो द पॉइंट इज कि अल्टरनेट मुस्लिम लीडरशिप को फैसिलिटेट करना पड़ेगा हुकूमत के लेवल पे। देखिए, जो सबूही खान हैं आपके यहाँ, वो डॉक्टर साहब हैं, एक बेतहाशा लोग हैं, आपके केरला के गवर्नर हैं, जिन लोगों को पता है कि ये मौलवियों ने क्या इस्तेमाल किया, किस तरह हमारे मजहब के अंदर कत्लो गारत इंट्रोड्यूस किया। हमने तो अपने प्रॉफिट के फैमिली के सरतन से जुदा कर दिया था जी। हमने हर जगह हमले करके, मैं आपसे पूछूं कि यमन में 5 लाख लोग मरे, वहां को हिंदू बैठे हुए हैं क्या? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।